جب تمہیں مسائل اور پریشانیاں گھیر لیں اور آزمائش ختم نہ ہو تو جان لو ان حالات میں صبر سے کام لینا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے کہ کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی سکون تو کبھی بے چینی و اضطراب، کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری کی آہ و پکار، کبھی رزق کی تنگی تو کبھی رزق کی فراخی۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ ایمان والوں کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ مصائب و آلام اور مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتے، اور جب ان کی آزمائشیں ختم کر دی جاتی ہیں اور خوشیاں ان کی زندگی میں بھر دی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے احکام کی بجاآوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں شکر گزاری کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد پاک ہے، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری ساری مصیبتیں ٹل گئیں، بس وہ اترانے لگتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگتا ہے۔ مگر اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بس حالات جیسے بھی ہوں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور رب سے مدد مانگنی چاہیے، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔